دیکھو علماء دیوبند کے 100% وہی عقائد ہیں جو اہل سنت والجماعت کے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو جمہور امت کے ہیں. کوئی نیا دین علماء دیوبند نے ایجاد نہیں کیا. میں جب جہلم جا رہا تھا نا تو میں نے یہی ثابت کرنا تھا کہ المہند المفند میں کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو محدثین کے خلاف ہو، بلکہ جن عقیدوں کو آپ کہتے ہو نا کہ یہ گمراہی والے ہیں وہ تو اجماع امت سے ثابت ہیں. سارے اسلاف، تابعین، تبع جو چلا رہے ہیں نا سلسلہ صدیوں سے، سب کا یہی عقیدہ ہے. علماء دیوبند نے کوئی نیا دین ایجاد نہیں کیا. ہاں یہ نام دیوبندی بعد میں پڑا ہے. نام دیوبندی اس لیے پڑا کہ کچھ لوگ بدعت کی طرف مائل ہو گئے، تیجا، 40واں اور اس طرح کی چیزیں شروع کر دیں، تو کچھ علماء نے ان کی مخالفت شروع کر دی. یہ پورا ہندوستان میں بکھرے ہوئے تھے علماء، تو کچھ نے کہا کہ یہ صحیح ہے، کچھ نے کہا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اسلاف سے ثابت نہیں ہے. تو جنہوں نے بدعات کی مخالفت شروع کی ان کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا. وجہ کیوں ان کو دیوبندی کہنا شروع کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ انگریز نے تمام مدارس ختم کر دیے تھے. تو علماء دیوبند نے نہیں بلکہ علماء نے، جو بھی اس وقت اہل حق علماء تھے، انہوں نے ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کے تعلیم کا آغاز شروع کر دیا. وہی تعلیم جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی، کوئی نیا فرقہ ایجاد نہیں کیا. وہ جگہ چونکہ دیوبند میں تھی اتفاق سے، تو جو علماء وہاں سے پڑھ کے جاتے تو ان کے نظریات کے حامل جو لوگ تھے ان کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا. حالانکہ بہت سے ان میں دیوبند سے فارغ بھی نہیں تھے. پورے بر صغیر میں علماء پھیلے ہوئے تھے نا. ندوۃ العلماء بھی تو تھا، ندوۃ العلماء، لیکن لوگ ان کو بھی کیا کہتے تھے؟ دیوبندی. میں تو دیوبند سے فارغ نہیں ہوں، مجھے بھی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیوبندی. ریون والے ریون سے فارغ ہیں لیکن لوگ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ اب یہ ایک علم بن گیا، نشانی بن گئی کہ جو ربیع الاول مناتے ہیں وہ بریلوی کہلائیں گے، چونکہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا تعلق کہاں سے تھا؟ بریلی سے. تو جو بریلی نہیں ہے تو ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ دیوبندی. تو اس سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیوبند فرقے کی بنیاد 150-200 سال پہلے رکھی گئی ہے. یہ غلط ہے. نام یہ پڑا ہے، یہ پبلک نے نام رکھا ہے ان کا، یہ علماء دیوبند نے بھی نہیں رکھا. لوگ خود ہی فرق کرنے کے لیے نا کچھ چیزیں لغت میں نیچرل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں خود بخود چیزوں کا نام پڑ جاتا ہے. اب اگر آپ اس بحث میں جاؤ کہ لاہور کا نام لاہور کس نے رکھا، قیامت آ جائے گی، نہیں پتہ چلے. لیکن لاہور تو پتہ نہیں کب سے ہوگا. کراچی کا نام ہو سکتا ہے کراچی بعد میں پڑا ہو، لیکن یہ پتہ نہیں کب سے آباد ہوا، وہ ہو سکتا ہے پہلے اس کا نام کچھ اور ہو. تو وہی علماء جو اہل سنت والجماعت کے علماء تھے، جو شیعہ کے مقابلے میں تھے، تو ان کو سنی کہا جاتا تھا. اس وقت دیوبندی بریلوی نہیں تھا. تو جو اس طرف چلے گئے، تیجے 40ویں کی طرف مائل ہو گئے اور ربیع الاول میں یہ سب کچھ کرنے لگے، تو چونکہ احمد خان بریلوی صاحب ان چیزوں کے قائل تھے تو لوگوں نے ان کو بریلوی کہنا شروع کر دیا. ان کے مقابلے میں جتنے علماء تھے بر صغیر میں وہ ان چیزوں کے قائل نہیں تھے. تو ان تمام علماء کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ دیوبندی کہنا شروع کر دیا. تو یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے عقائد سارے وہی صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. ہم 5 نمازوں کے قائل ہیں، تو یہ کب سے چلا آ رہا ہے؟ صدیوں سے. علماء دیوبند 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں، یہ کب سے چلا آ رہا ہے؟ صدیوں سے. علماء دیوبند 3 طلاقوں کو 3 کہتے ہیں. چاروں امام سارے صحابہ 3 کو کیا کہتے ہیں؟ 3 کہتے ہیں. علماء دیوبند اس کے قائل ہیں کہ سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا، پھر عمر کا، پھر عثمان، پھر علی. تو یہ تو سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اسی کے قائل ہیں. تو یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. کوئی ایک عقیدہ دکھاؤ علماء دیوبند کا جو انہوں نے گڑا ہو. ہاں بعض لوگ المہند المفند کے کچھ عقیدے نکال کے دکھاتے ہیں گڑا ہوا ہے، تو وہ بات ہوتی تو ہم بتاتے یہ گڑے ہوئے نہیں ہے. لیکن بات ہی نہیں کی نا، محترم پتری سے نکل گئے. تو اب بات کے پھینکتے رہو بیٹھ کے. یہ کچھ عقیدے ایسے ہیں جو علماء دیوبند اس مہند المفند میں لکھے تو ہیں، لیکن اس کا مفہوم وہ ہوگا جو علماء دیوبند بیان کریں گے، وہ مفہوم نہیں ہوگا جو آپ بیان کرو گے. یہ غلط مفہوم بیان کر کے فتوے لگا رہے ہیں ان کے اوپر. ہم صحیح مفہوم بیان کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم لوگوں کو بتا رہے ہو، غلط مطلب بتا رہے ہو. اس کا صحیح مطلب علماء دیوبند سے پوچھا جائے گا نا. میں جب کوئی بات کرتا ہوں لوگ پوچھیں گے اس کا کیا مطلب ہے، تو میں بتاؤں گا یا وسیم بھائی بتائیں گے؟ میں کچھ اور مطلب بتا رہا ہوں، وہ کچھ اور. تو بھائی جو بولنے والا ہے، تو علماء دیوبند جب یہ کہتے ہیں نبی کی حیات قبر میں وہ دنیاوی ہے، تو اس کا مطلب بھی علماء دیوبند ہی بتائیں گے کہ وہ دنیاوی سے مراد کیا ہے. وہ یہ والی دنیاوی نہیں ہے جو جیسے ہم دنیا میں زندہ ہوتے ہیں، وہ خود بتائیں گے اس کا ہماری نظر میں اس کا مفہوم کیا ہے. لیکن خود ہی اپنی طرف سے مطلب بیان کرو، پھر خود ہی ان پہ فتوے لگانا شروع کر دو. تو میں حلفیہ بولتا ہوں کہ علماء دیوبند کا ایک عقیدہ ایسا نہیں ہے جو جمہور امت کے خلاف ہو، اور ہم ثابت کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو یہ صدیوں سے جو عقیدے شروع سے چلے آ رہے ہیں وہی عقیدے، ان میں ایک بھی دائیں بائیں نہیں ہوا ہے. اور اگر کسی کا ہوا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. نہ علماء دیوبند اس کے ذمہ دار ہیں. قبر پرست ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، قبروں سے فیض حاصل کرنے کو جائز. جو فیض حاصل کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں علماء دیوبند قبروں سے فیض حاصل کرنے کو جائز سمجھتے ہیں. تو آگے اس میں لکھا ہوا ہے وہ طریقہ نہیں جو عوام کا ہے، وہ طریقہ جو خواص کا ہے. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں نا خواص کا جو طریقہ ہے اس کے آپ بھی قائل ہیں، سمجھ رہے ہو؟ عوام کا جو طریقہ ہے اس کے نہ میں قائل ہوں نہ آپ قائل ہیں. جو خواص کا طریقہ ہے وہ آپ بھی اس کا. فیض کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ فیض کا وہ مطلب نہیں ہے قبروں سے جا کے مدد مانگنا. اور وہ جو کرامتوں کے واقعات لکھے، قبر سے ٹھنڈی ملی چمنی ملی، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا حقیقی وہ ہم سب بیان کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن محترم ایسا مارکیٹ سے شارٹ ہوئے کہ وہ آئی نہیں رہا. پھر وہی چیزیں دوبارہ لانا شروع کر دی ہیں. کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، صدیوں سے ہماری سند الحمدللہ صحابہ سے جا کے ملتی ہے. میں اپنی سند پیش کر سکتا ہوں، حدیث میں نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی. یہ سند پوری صحابہ سے جا کے ملے گی. ہم تفسیر کی سند صحابہ سے ملا سکتے ہیں، حدیث کی سند صحابہ سے ملا سکتے ہیں. یہی دو چیزیں ہیں نا، قرآن و سنت. فقہ کی سند ہم صحابہ سے ملا سکتے ہیں. تو قرآن، حدیث اور فقہ، ان تینوں کا تو نام ہے نا اسلام، اور کس چیز کا ہے؟ تو جو نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں نا، جو کہہ رہے ہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، ہم یہ نئے فرقوں کو نہیں مانتے، وہ اپنی سند 2-4 پشتوں سے زیادہ آگے چلا ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب وہ مارکیٹ میں نئے آئے ہیں. پرانے ہوتے تو سلسلہ جوڑ دینا اپنا پرانوں سے جا کے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ایک صاحب نے مجھے کہا میں آپ سے مناظرہ کروں گا، علماء دیوبند کے اکابر غلط ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی کریں گے اس شرط کے ساتھ کہ آپ ہمارے اکابر پہ کیچڑ اچھالو گے. تو میرے اوپر نہیں اچھال رہے نا، میرے اوپر اچھالتے تو میں اپنا دفاع کرتا. اکابر پر اچھال رہے ہو تو پھر آپ بھی اپنے اکابر کی لسٹ پیش کرو نبی تک. تو میں بتاؤں گا آپ کے اکابر غلط تھے. مجھے پتا تھا یہ اپنی لسٹ پیش کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے اکابر ہے ہی نہیں. یہ تھے ہی نہیں، پیدا ہوئے ہیں. یہ فرقہ یہ وجود میں آیا ہے 150-150 سال پہلے. تو یہ فرقہ وجود میں آیا تو اکابر کہاں سے لے کر آئے گا یہ؟ ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہی غلط ہونا ثابت ہو جائے گا نا کہ ایک چیز نہیں آئی ہے تو وہ اسلام تو صدیوں پہلے آ چکا ہے.
ایک آدمی کہتا ہے میں ثابت کروں گا تیرا باپ غلط ہے, دوسرا کہتا ہے میں ثابت کروں گا تیرا باپ ہی نہیں ہے. تو کون غلط ہے؟ جس کا باپ ہے. اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو غلطی تو انسانوں سے ہوتی ہے. ہم کب کہتے ہیں ہمارے سارے بزرگوں میں کوئی غلطی کبھی ہوئی نہیں ہے, تو جو غلط ہے ہم اس کو غلط کہیں گے, بھائی یہ بڑے بزرگ تھے مگر ان کی یہ بات غلط ہے, ختم ہو گئی بات, قصہ ختم. اس میں ہمارے لیے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن آپ کے لیے ہے کہ آپ کے سرے سے بزرگ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب آپ نئے پیدا ہوئے ہو. کلو بدعۃ ضلالہ, حدیث میں آتا ہے ہر نئی چیز کیا ہے؟ گمراہی ہے. تو نیا فرقہ کیوں گمراہی نہیں ہے؟ پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو جب بھی کسی سے بات کرنی ہوتی ہے انسان اس کی اس کے لیول پہ آ کے بات کرتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے اکابر کے دفاع میں لگ جائیں اور آپ اپنا اکابری مارکیٹ میں نہ لے کر آؤ. تو یہ تو ایک طرفہ جنگ ہوئی نا. تو اکابر کھیل رہے ہیں, ابا کھیل رہے ہیں, تو آپ, میں اپنے ابا کو لاؤں گا, آپ اپنے ابا کو لائیں گے. میں کھیلنا تو میں آ رہا ہوں, آپ آ جاؤ. لیکن جب بات ابا کی ہوگی, ایک آدمی کہہ رہا ہے تیرا ابا ایسا, تیرا باپ کہہ رہا ہے تو اپنا ابا لے کر آ, میں بتاؤں گا کتنے فالٹ ہیں اس کو, وہ اپنا ابا ہی نہیں لا رہا, تو یہ بحث ہوگی. تو ابا کھیلنا ہے تو پھر ابا کھیلو, اکابر کھیلنا ہے تو پھر اکابر لے کر آؤ مارکیٹ میں. تو نہیں ہے کوئی چیز, اب تک نہیں ہے کوئی اس طرح کی چیز آئی. چھوڑ دو ان مسائل کو, ہم کب سے سمجھا رہے ہیں, چھوڑ دو دیوبندی. ہم تو لوگ الجھا